الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے اللہ پاک کے ایک بڑے پیارے نبی کا۔ تمامی انبیاء اکرام علیہم السلام کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، لیکن آج ہم ان نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام آتے ہی ہمیں عدل، حکومت اور اللہ پاک کی عبادت، اللہ پاک کی طرف لو لگانا یہ ذہن میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں کہ جن کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی۔ پرندے بھی آپ کے حکم کے تابع، ہوائیں بھی آپ کے حکم کے تابع تھیں۔ آپ حکم ہوا کو دیں تو ہوائیں بھی آپ کا حکم مانتی ہیں، پرندے آپ کا حکم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے کئی ایک قرآنی واقعات بھی مشہور ہیں، جیسے ہدہد کا بلانا، جن کا آنا آپ کی بارگاہ میں، اسی طرح چونٹی کا واقعہ، بہت کچھ انشاءاللہ آج ہم آپ کی سیرت پر بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جہاں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہیں آپ کی عظمت بھی دل میں انشاءاللہ بیٹھے گی۔ آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بھی گفتگو ہوگی، اور آپ کی سیرت سے حاصل ہونے والا درس کیا ہے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آئیے اپنے مہمانوں کو ہم منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت پر اپنے پیارے پیارے مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ کے لیے آج ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے۔ قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ عدنان چشتی صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سید قذافی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا۔ اور انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم خلیل بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ پاک کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو بڑے عیش اور آرام میں ہے اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشنر بنگلہ دے دیا جائے، اور دوسرے شخص کو کہہ دیا جائے کہ 10 منٹ کے لیے آپ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً وہ جو پہلا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت پہلے شخص کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرا مومن بندہ دنیا میں تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا جب انہوں نے اس کی نعمتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر تیرا بندہ پیدائشی طور پر لولا لنگڑا ہو، یعنی اس طرح کی تکالیف ہو، اور جب سے تو نے اسے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، جبکہ اس کا ٹھکانہ یہی ہوگا، تو یہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ گویا اس نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تیرے کافر بندے کے لیے دنیا اتنی کشادہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام پر جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور فرمایا گیا، اے موسیٰ، میں نے اس کے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیری عزت اور جلال کی قسم، جس دن سے تو نے اسے پیدا فرمایا، اگر وہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا، یعنی جہنم ہوگا، تو گویا اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ اس لیے کفار کی دنیاوی ترقی، دولت کی ریل پھیل اور آسائشوں کی بہتات کو دیکھ کر مرعوب ہونے کے بجائے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ متاع قلیل متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق جو پیارے بچوں کا ہم لیتے ہیں، آج کا سبق انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 9 بجے سے پہلے ویڈیو بنا کر 0308262600 اس نمبر پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے۔ اچھا، اس نمبر پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں لکھ کر میسج یعنی وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ کال کا نمبر بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، کمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس نیکی کی دعوت کو، یعنی اس پروگرام کو جو فیس بک کے ناظرین ہے، یوٹیوب کے ناظرین ہے، انہوں نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق، سوال ہمارا دین کیا ہے؟ سوال ہمارا دین کیا ہے؟ جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے آج بچوں کو یاد کروانا ہے، اور کوشش کیجئے کہ 9 بجے سے پہلے یہ ویڈیو بنا کر آپ نے ہماری طرف بھیج دینی ہے، تاکہ ہم چلانے میں
کامیاب ہو سکیں. پیاری پیاری بچیوں کی جو آپ ویڈیو بھیجتے ہیں کوشش کریں کہ بچیوں کی جو ویڈیو ہے وہ بچی کی عمر 7 سال سے کم ہونی چاہیے. 7 سال یا اس سے بڑی عمر کی بچی ہوگی تو اس کی ویڈیو ہم چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشکلیں ان کی حل ہوئی, قسمتیں ان کی کھل گئیں, ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی تو ایک آس ہو, تم ہی تو ایک آس ہو, قلب گناہگار میں. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے, رحمت عام میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی تو ایک آس ہو, قلب گناہگار
روح نہ کیوں ہو مجھے سنتا ہوں مجھ کو دیکھ لے، سنتا ہوں مجھ کو دیکھ لے، آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھ لے، آئیں گے وہ مزار میں، بعد مردن ہے وعدہ دیدار، بعد مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، سنتا ہوں مجھ کو دیکھ لے، آئیں گے وہ مزار میں، نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے، کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے، آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے، آئیں گے وہ مزار میں، خاک ہے ایسی زندگی، خاک ہے ایسی زندگی، وہ کہیں اور ہم کہیں ہے، اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں، یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں، ان کے جو ہمیں غلام تھے، ان کے جو ہمیں
ان سے پھرے جہاں پھرا، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئے کمی وقار میں فیض تیرے یا نبی، فیض تیرے یا نبی، کر دیا مجھے کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا کیا، ورنہ دھرا ہوا کیا، مٹھی بھر سے غبار میں قبر کی سونی رات ہے، قبر کی سونی رات ہے، کوئی ناس پاس ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہ کار میں ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہ کار میں یا رسول اللہ قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، ایسے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، ایک تیرے دم کی آس ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہ کار میں سالک روح سیاہ کموں، سالک روح سیاہ کموں، دعوی عشق مصطفیٰ پائے جو خدمت بلال، پائے جو خدمت بلال، آئے اسی شمار میں، پائے جو خدمت بلال، آئے کسی شمار میں، تم ہی ہو چین
बे करार में भी तो एक आस हो, क़ल्बे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाएं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताओं पर, करीम आका जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़शात पर, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका दुनिया भी अच्छी फरमाए, कब्र भी अच्छी फरमाए, हशर में भी अमन हो जाए, और अल्लाह करे कि हुजूर का सदका कल जब हुजूर अपने ग़ुलामों की शफात फरमाए, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने ग़ुलामों को अपने दामन करम में लेते जाएं, अल्लाह करे उन ग़ुलामों में हमारा भी शुमार हो जाए। अल्लाह करे कि हुजूर की शफात हम सब का भी मुकद्दर हो जाए। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब की भी शफात फरमाएं और करम फरमाएं, अपने हाथों में अपने हाथों से पकड़कर दाखिल जन्नत फरमा दें। आए हाय हाय, क्या बात है। सरकार की करम नवाजियां तो कल क़यामत के दिन जोबन पर होंगी। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनायतें हैं, हुजूर की जो शफकतें हैं, हुजूर की जो मेहरबानियां हैं, हुजूर का जो उम्मत से प्यार है, वो कल क़यामत के दिन जोबन पर होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इज्जतें, जो मकाम और जो रिफ़ातें अता फरमाई हैं, उन इज्जतों का सदका अल्लाह में दुनिया और दोनों जहानों की, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाइयाँ हम सब का मुकद्दर फरमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत पर है। इंशाअल्लाह हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कज़ाफ़ी शाह साहब की तरफ बढ़ूँगा कि आपका तारुफ पेश फरमाएं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमें बच्चों की जो वीडियोस भेजते हैं उसे एक दफ़ा ज़रूर, ये रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप पहले देखा करें, और अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो एक बार तो फिर बना लिया करें। बसा वक़्त बहुत ज़्यादा हिल रही होती है या आवाज़ बहुत ज़्यादा, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप देखेंगे तो अगर कोई कमी बेशी होगी तो आप फ़ौरन उसे चेक कर लेंगे, ताकि जब हमारे पास आए तो अच्छे अंदाज में जब हमारे पास वीडियो आएगी तो इंशाअल्लाह हम उसे चलाने में कामयाब होंगे। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। 0308262600 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप जहां बच्चों की वीडियोस भेज सकते हैं, वहीं पर वॉइस मैसेज करके आप टॉपिक पर मुबल्लिगीन से भी कुछ बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको, देखने वालों को दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। मदनी चैनल लाइव के नाम से फेसबुक पेज है, इसे फॉलो भी कीजिए और इस नेकी की दावत को आगे शेयर भी कीजिए। अल्लाह पाक सबको बरकतों से माला माल फरमाए। मैं शाह साहब की तरफ बढ़ूंगा। क्या फरमाते हैं शाह साहब? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तारुफ कुछ पेश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बरगुज़ीदा हस्तियाँ दुनिया में भेजी, माशाअल्लाह, उनमें एक अल्लाह तबारक तआला के बड़े ही मुक़र्रब बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम भी हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने वालिद माजिद ने सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के जानिशीन हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया है और नबूवत का ताज इन्हें पहनाया, और इन्हें बहुत बड़ी सल्तनत का, एक अज़ीम शान सल्तनत का हाकिम भी बनाया। आप अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम तख्ते सल्तनत पर 40 बरस तक जलवागर रहे। जिन्नों, इंसान, शयातीन, परिंदे वगैरह सब आप अलैहि सलातु वस्सलाम की हुकूमत में शामिल थे, सब पर आप की हुकूमत थी, और आप अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सब की ज़बानों का इल्म भी अता फरमाया था।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور بھی ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سلیمان ہے، اور نسب نامہ یہ ہے سلیمان بن داود بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نجشون بن امینہ بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ مختلف قرآنی جو واقعات ہیں وہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف آپ سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کا اجمالی ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اسی طرح سے سورہ نساء میں آیت نمبر 163 میں، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں ہے، جبکہ تفصیلی ذکر بھی جو ہے وہ 4 قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78، 79، 81 اور 82 میں، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک یہ ذکر ہے آپ کا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک، اور اسی طرح سے سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 40 تک۔ قبلہ شاہ جی حضور تھوڑا سا ہمارے مدی چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑی مزید آسانی بھی فرما دے، 34، 33، شاید وہ ساروں کے لیے مشکل ہو جائے گا، 34، 35 بھی فرما دے ساتھ ساتھ۔ چلیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر ہے۔ یعنی ہم اگر یوں کہہ لیں کہ سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر ہے، سورہ نمل میں ہے، تو یوں بھی اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو انشاءاللہ انہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ ذکر خیر تو ماشاءاللہ ہے ہی ہے، تو قرآن پاک میں انشاءاللہ ان کا ذکر بھی مل جائے گا۔ مزید کیا فرما رہا شاہ صاحب؟ جی، سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ جو ہیں وہ جانشین ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کی جانشینی کا شرف جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ یوں علم، نبوت اور حکمت اور سلطنت آپ کو گویا کہ اپنے والد گرامی سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے عطا کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 یعنی 16 آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ اس آیت میں وراثت سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں مجازاً میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ کے متعلق لکھا ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت
اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ تو بہرحال آپ جانشین بھی ہیں اور وارث ہیں داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ہوئے ہیں، اور ایسے یہ بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مؤمنین میں سے تھے، اور 2 مسلمان تھے، مومن تھے، اور 2 کافر تھے۔ مومن تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، اور روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کرنا ہمارے لیے دارین میں ذریعہ نجات بنائے۔ کیا بات ہے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کچھ تعارف لیا آپ نے۔ اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یقیناً آپ بڑے پیارے اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے کئی کمالات آپ کو عطا فرمائے۔ عدنان بھائی، کئی اوصاف کے آپ حامل ہیں۔ ان اوصاف کو اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ اوصاف کو ذکر فرمائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے مثال سلطنت سے نوازا تھا، اور آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ جیسی مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے یہ میرا ہی حصہ ہو، میرا ہی خاصہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خاصے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ بھی فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک معاملہ تھا تو جن کو جو ہے نا وہ شیطان کو قید کرنے کا، پکڑنے کا، صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور یہاں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، اور صبح اٹھ کر بچے جو ہے نا مدینہ طیبہ کے وہ اس کے ساتھ کھیلتے۔ لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا یا اللہ جو جیسی مجھے سلطنت عطا کی ہے یہ میرا ہی خاصہ رہے، تو فرمایا ان کی دعا کا میں نے بھی لحاظ کیا ہے ورنہ میں اس کو باندھ دیتا۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے، آپ چونکہ جنات پر ایسا تصرف تھا آپ کو کہ آپ انہیں قید بھی کیا کرتے تھے، سزائیں بھی دیا کرتے تھے، دیگر اور بھی معاملات جو ہے وہ ان کے ہوا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو تھی اس کا یوں لحاظ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا جو لشکر اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، اور جو انسانوں پر، جنات پر اور پرندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو سلطنت اور تصرف عطا فرمایا تھا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے۔ بلکہ جو ہوا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ یہ تابع فرمان کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ۔ یہ مطلب ہے اس کا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم سے جیسے آپ حکم فرماتے تھے ویسے چلتی تھی۔ اور اللہ کریم ارشاد فرمایا تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، ارشاد فرمایا کہ جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک عظمت، ایک رفعت، ایک وصف جو آپ کو عطا کیا گیا اس کو بیان فرمایا کہ جو ہوا تھی اس کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا، جیسے آپ حکم فرماتے تھے ویسے چلا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات، دنیا جہان میں ہونے والا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے یہاں ہوا کے چلنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف فرمایا تجری بامرہ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ معجزات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تابع ہوا کرتے ہیں، ان میں ان کے اختیار کا دخل ہوتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں تب وہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، جس کی روشن اور تابندہ مثال حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو آپ کو اللہ کریم نے تصرف عطا فرمایا تھا، تجری بامرہ، ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے۔ حکم دنیا میں ہونے والے کام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ہوا کو ایسا مسخر کر دیا تھا، آپ کے ایسا تابع کر دیا تھا، جب حکم فرماتے تھے تب چل پڑتی تھی، اور ایسی چلا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ لشکر لے کر سفر کیا کرتے تھے، آپ کا جو تخت تھا وہ بھی ہوا پر سفر کیا کرتا تھا۔ آپ کے بارے میں جو تفاسیر کے اندر لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح سفر فرماتے اور دوپہر تک جو سفر کیا کرتے تھے اس کی مقدار اتنی ہوا کرتی تھی جیسے بہت تیز رفتار گھوڑ سوار جو سفر ایک مہینے میں کیا کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ آدھے دن سے بھی پہلے ختم کر لیا کرتے تھے۔ پھر شام کے وقت جو سفر کیا کرتے تھے اور غروب آفتاب تک جو تھوڑا سا عرصہ ہوا کرتا تھا، اس میں بھی اتنا ہی سفر ہوا کرتا تھا جو ایک تیز رفتار گھوڑ سوار ایک مہینے میں جو سفر کیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کریم نے ہواؤں پر اختیار عطا فرمایا تھا، وہ یوں کر کے جو ہے وہ یعنی ہوا آپ کے تخت کو لے کر چلتی ہے، جی تخت کو لے کر چلا۔ آج کے دور میں تو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے اس معاملے کو کہ ہوائی جہاز کو اگر سامنے رکھا جائے تو کتنا آسان ہے سمجھنا، لیکن یہ وہ والی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کے لشکر کے جو یعنی جو آپ تخت پر جاتے ان میں ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی تھی، کئی 100 افراد پر ہزاروں کی تعداد میں انسان، جنات اور اسی طرح پرندے بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ پر جو ہے وہ سایہ کر کے چلا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی جاہ و حشمت والا جو ہے وہ انداز ہوا کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ بعض کتابوں میں تنبیہ الغافلین وغیرہ میں اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا، اس کو دیگر اور کتابوں میں بھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی سفر کر کے جا رہے تھے، تو انسانوں کا لشکر، جنات آپ کے ساتھ ہیں، پرند چرند جو ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں، بڑی جاہو بادشاہ وقت ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی بادشاہ نبی ہیں، اللہ جی بادشاہ نبی، واہ واہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے سفر پر، تو ایک کسان نے ایک دیہات میں اپنا کھیتوں میں کام کرنے والے ایک شخص نے دیکھا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر رشک کیا، ایک بات کہی، کہنے لگا کیا عظمت و رفعت ہے، اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کیسی جاہ و حشمت سے نوازا ہے، کیسی سلطنت سے نوازا ہے۔ آپ نے اس کی بات کو سن لیا۔ یہ بھی اللہ کریم نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، باریک سے باریک آواز اللہ تبارک و تعالی آپ تک پہنچا دیا کرتا تھا، سن لیا کرتے تھے۔ اس پر کئی واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے یہ بات کہی، آپ نے سن لیا، آپ اس کے پاس تشریف لے کر گئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے نا، اس سے بہتر تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، ایک بار کی تسبیح جو تیرے نامہ اعمال میں باقی رہے، ارشاد فرمایا وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت سے افضل والا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ سلطنت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو رب کا ذکر تو نے کیا ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے بھی نوازا تھا، اور ایسے ہی سلطنت بھی ایسی عطا فرمائی، جنات کو آپ تابع فرمان کر دیا، آپ ان سے جو چاہتے تھے وہ کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ یہاں جو تنوین ہے یہ تکسیر کے لیے ہے، علمن پر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا، بہت سے علم سے نوازا، اور حکمت و دانائی تو اللہ کریم نے وہ عطا فرمائی آپ کو، اس زمانے بھر میں چرچا تھا آپ کی حکمت و دانائی کا۔ اسی طرح اور بہت سارے اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیان فرمائے، کچھ احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، اور آپ کے بہترین اوصاف میں سے نبی ویسے ہی امت کے لیے، لوگوں کے لیے غمخوار، ان کے مسائل کے حل کے لیے، انہیں اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے اور منصب پر فائز ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ہے۔ انہیں اچھا کھانا کھلایا کرتے تھے، کچھ خود سادہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام جو کوڑ کے مریض ہوا کرتے تھے، لوگ عام طور پر ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس طرح گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، لیکن سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، خود جو تناول فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ والوں کے اوصاف میں سے ہے۔ خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے جو لوگوں کو کھلا رہے ہیں، جو اللہ کے لیے ہے وہ اعلیٰ ہے، اچھا ہے، اور جو خود کھا رہے ہیں وہ سادہ جو ہے غذا پر قناعت فرما رہے ہیں۔ درس کتنا پیارا ہے اس میں ہمارے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے بھی یہ ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے، جو خیرات کرنا ہو، جو لوگوں کو دینا ہو، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہو، وہ چل چلا والا کام ہوتا ہے۔ جو چیز خود استعمال کرنے کی نہیں رہی تو اس کو دے دیا جائے، یہ بھی دے دینی چاہیے، اس سے مطلب منع نہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں اس کا انداز صحیح پتہ چلتا ہے۔ جمعے والے دن کہیں جھولی جہاں پر لگ رہی ہو نا تو 50-100 کا نوٹ اگر کوئی نکالتا ہے نا تو وہ اپنے غور کر لے ایک مرتبہ۔ کیسی لگ رہی ہو جی وہ جمعے کو جھولی یوں کہ کوئی عطیاتی مسجد کے لیے جو چندہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جزاک اللہ، تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ میں نے ایک مبلغ کو سنا نا، وہ بڑے پیارے انداز میں یوں بیان کر رہے، کہتے ہیں کہ وہ جو بساو کرنا 50-100 کا نوٹ نکالتے ہیں نا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نرم والا کون سا ہے، ہلکے والا کون سا ہے، حالانکہ وہ جو کڑک والا نوٹ ہے اس نے 100 کا ہے نا تو اس نے 200 کا نہیں ہو جانا، اس نے 100 کا ہی رہنا ہے، اور جو آپ ڈال رہے ہیں تو اس نے بھی کم نہیں ہو جانا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نے دینا ہے، آپ یہ غور کریں کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ نے آپ کو دیا، مال ہی اللہ نے دیا ہوا ہے، جب دیا اللہ نے ہے اور آپ اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں جب آپ اچھا خرچ کریں گے، اچھا دیں گے تو اس کا بدلہ بھی پھر اللہ اپنی شان عطا فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ تو دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم نے جب جو چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے تو اس کا انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا، ہم ابھی گفتگو جیسے ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک لشکر کی، کہ آپ کا لشکر جاہ و جلال والا ہوتا، ایک عالی شان لشکر ہوا کرتا تھا، اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے مفتی صاحب مزید ایکسپلین کریں کہ آپ کی بادشاہت کیسی تھی، آپ کا لشکر کیسا تھا، اور کس انداز میں آپ کا یوں یہ سفر مبارک ہوا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس شریف کی تعمیر فرمائی جی، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے 3 دعائیں فرمائی جی کی۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ صحیح۔ دوسری فرمائی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تیسری دعا فرمائی کہ جو اس مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے تو اس کو ایسا گناہوں سے پاک صاف کر دے کہ جیسا وہ اس دن ہو جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو 2 دعاؤں کا جواب دے دیا گیا، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ نے اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کے بعد جب دعائیں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہوئیں اس مقام کی وجہ سے کہ وہ مقدس مقام تھا۔ پھر دعا مانگنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور پھر ایک نیک عمل کے بعد جو ہے وہ دعائیں مانگی، اور پھر انہی باتوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی بھی جو ہے وہ آیات طیبات میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی جو ہے وہ بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو لینا ہو۔ اب آپ کی بادشاہت کیا تھی؟ بادشاہت الگ چیز ہے، حکومت جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جی، بظاہر تو دیکھنے میں ایک ہی چیز جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے بادشاہت تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا بڑا رقبہ ہے، جی، اور حکومت یہ کہ آپ نے اس چیز پر حکومت کیسی کی۔ صحیح۔
اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیسا چلایا، جس کے ساتھ حکمت کا بڑا تعلق آتا ہے، تدبیر کا تعلق آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اگر حکومت کی ہم جب یہاں بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے اس پر پھیلی ہوئی تھی، ذرا اس کی مدت پر بھی غور کریں۔ 700 سال 6 مہینے آپ نے حکومت فرمائی، اتنا بڑا کوئی حکمران نہیں رہا۔ 700 سال 6 مہینے اللہ اکبر آپ کی حکومت کا دورانیہ تھا۔ اور آپ علیہ السلام کی حکومت جو تھی، قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، کہ آپ کے لشکر جمع کیے گئے، کون؟ جنات میں سے بھی، انسان میں سے بھی، اور پرندوں میں سے بھی۔ اب آپ کے لشکر کے بارے میں جو تفصیل بیان کی گئی وہ بہت ہی جو ہے وہ، یعنی بندہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ امیجن کریں نا کہ وہ کتنا بڑا لشکر ہوا کرتا تھا جی۔ تو فرمایا کہ آپ کا لشکر جب جمع ہوتا تھا تو 300 فرسخ پر جو ہے وہ پھیلتا تھا۔ فرسخ 300 فرسخ کا مطلب 300 میل، صحیح، کلومیٹر بھی نہیں، 300 میل کے اوپر جو ہے وہ آپ کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ فرمایا جس میں سے 25 میل انسانوں کے لیے، 25 جنات کے لیے، 25 وحشی جانوروں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے۔ اور پھر آپ چونکہ اچھا ایسے بہت کم ایسے جو ہے وہ اللہ والے گزرے ہیں جن کے پاس منصب دینی بھی اور منصب دنیاوی بھی، صحیح، مگر اس کے اندر بھی جو ان کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا کہ یہ دنیاوی چیزیں انہیں رب سے دور نہیں کرتی تھیں۔ کیا بات۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر وہی سیرت ملتی ہے حکمرانوں کے لیے۔ جی۔ تو فرمایا کہ آپ کے 1000 گھر تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر شیشے کا کام ہوا تھا، ان میں 300 گھر ظاہر تھے، 300 پوشیدہ تھے۔ آپ کو آندھی کو آپ حکم دیتے تو وہ آپ کو اٹھا لیتی، ہوا کو حکم دیتے تو آپ کے ساتھ چلتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی طرف وحی فرماتا اس حال میں کہ آپ آسمان و زمین کے درمیان چل رہے ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری بادشاہت میں یہ اضافہ کر دیا کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی جو بات کرے گا ہوا تجھے اس کے بارے میں بتا دے گی۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ لشکر کا جو ہے وہ عالم تھا۔ ایک اور روایت کے اندر یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 6 لاکھ کرسیوں کا ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ جی۔ پھر انسانوں میں سے بزرگ مرتبہ لوگ آتے اور وہ ان کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جاتے۔ پھر جنات میں سے بزرگ جن آتے اور وہ بزرگ لوگوں کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام پرندوں کو حکم فرماتے تو وہ ان سب پر سایہ فگن ہو جاتے۔ پھر آپ ہوا کو حکم فرماتے تو وہ ان سب کو اٹھا لے جاتی۔ اس طرح وہ صبح میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ مقام تھا۔ تو آج کئی لوگ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جدید جو ایجادات ہیں ان کو معجزات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہیں اس چیز کی طرف جب لے کر آتے ہیں لوگ تو ہوائی جہاز یہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں، حالانکہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہوائی جہاز کتنی دور جاتا ہے؟ فیول کے ساتھ جاتا ہے۔ جی۔ جتنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ جاتا تھا اتنا فیول کے ساتھ شاید جہاز بھی نہ جا سکے۔ صحیح۔ پھر وہ جتنا جو ہے وہ بغیر انجن کے جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہوا پہ چلتے تھے۔ آج وہی ہوا اگر چل جائے تو ہوائی جہاز کو اترنے پر یا بھاگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جی۔ اچھا، پھر وہ جتنی بڑی تعداد کا لشکر تھا تو اب تک کوئی ایسا جو ہے وہ جہاز پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ سمندر میں بھی نہیں پیدا ہوا کہ وہ اتنا بڑا لشکر اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلے۔ اچھا، اور یہ صرف اس میں نہیں، اگر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، تو اس کشتی جیسا بھی کوئی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بیڑا نہیں بنا کہ جتنی بڑی۔ تو معجزات کے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقلاً جس چیز کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے وہی تو ہوتی ہے۔ تو اور یہ صرف اس دور کے اعتبار سے نہیں کہ اس نہیں، وہ رہتی دنیا تک بھی نہیں ہو سکتی وہ چیز۔ اللہ۔ تو لہٰذا یہ کمپیریزن کسی طور پہ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، اور یہ دیکھیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی ہمیں مختلف جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ملتی ہے۔ جی۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام تھے، انہوں نے کھیتی باڑی بھی جو ہے وہ کی۔ جی۔ اور بعض وہ تھے کہ جن کے پاس یہ بادشاہت کا عالم تھا۔ اچھا، اور بعض کیا ایک وہ بھی تھے کہ جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود فکر اور سادگی کو اختیار فرمایا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا تو میرے ساتھ جو ہے وہ بہت پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن کر جو ہے کیا بات ہے، اگر امت کے لیے جو ہے وہ آپ نے
سادگی کو جو ہے اختیار فرمایا. سبحان تو اللہ. یوں ہمیں جب ہم ان اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں تو اپنے اندر اس بات کو دیکھیں کہ سب کچھ کے باوجود ان میں عاجزی، انکساری جی اور رب تعالیٰ سے قرب. واہ واہ. کہ دنیا سے جو بے رغبتی کا حکم ہے وہ اسی لیے کہ وہ رب سے دور کر دیتی ہے. بے شک. تو وہ دنیا جو بے رغبتی جو ہے وہ انسان کو رکھے، اللہ اکبر. دنیا سے بے رغبتی ہی رہے اور وہ دنیا کے باوجود انسان رب کے قریب ہوتا رہے، تو اس کی کیا ہی بات ہے. اور اس کی ہم قریب ترین اگر دیں تو مجھے بڑے پیاری جو ہے وہ شخصیت لگتی ہیں حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مغل سلطنت کے بادشاہ، اور وہ بادشاہ کے جو کہ مجدد وقت بادشاہ اور اللہ کے ولی بادشاہ. آپ یہ سوچیں کہ ایسا بادشاہ کہ جب کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے عصر کی سنت قبلیہ جس کی فوت نہ ہوئی ہو کبھی، اللہ اکبر. تو کوئی ایسا نہ ملا سوائے اس بادشاہ کے. ہائے ہائے. سوچے بادشاہت بھی اور پھر اللہ کی بارگاہ کی حضوری، حضوری. اللہ پاک کی بارگاہ میں، یعنی اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا کمال ہے مفتی صاحب. یعنی ہم مفتی صاحب یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم جیسے آپ اورنگزیب عالمگیر ان کا ذکر کیا، ابھی ہم سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ایک بہت بڑی تعداد جن کے پاس اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے، تو وہ یہاں یہ درس حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو مال ملا ہے اور یہ سوچ ہماری بنے کیسے. یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ مال تو ہے ہمارے پاس لیکن ہمارا تعلق اس رب کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا. چونکہ بساؤ کا ہوتا یوں ہے کہ مال کی فراوانی، مال کی کثرت بندے کو فحاشی کی طرف لے کر جائے گی، بے باکی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، گناہوں کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. تو ہم ان انبیاء یعنی نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر، ان نیک لوگوں کا واسطہ دے کر جن کے پاس مال بھی تھا لیکن ان کی توجہ ذرا برابر بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے ہٹی نہیں، ان کی توجہ کا مرکز اللہ پاک کی ذات، اللہ کی عبادت ہی رہی، تو ہم ان کے صدقے دعا بھی کریں. یہ سوچ بنے کیسے مفتی صاحب کہ مال بھی ہو لیکن ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے افراد ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے بہت نوازا بھی ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے کئی افراد ہوں گے کہ جن کا تعلق اللہ سے آج بھی بڑا ایک اچھا سلسلہ ہوگا، یعنی اللہ پاک کی عبادت کی طرف ہوں گے، نیکی کی طرف ہوں گے، نیکی کا ذہن بھی ہوگا. لیکن جنرل ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو بہت بعض اوقات دیکھا جاتا ہے چونکہ پیسہ ہے تو گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے افراد کو آپ کس انداز میں سمجھائیں گے؟ یہ پیسہ آتا ہے نا تو دو طرح کی، جب ہم نیکی کی بھی بات کرتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے کو نیکی میں استعمال کرنا، یہ پیسے کا ایک جو وہ پہلو ہے کہ آپ اس پیسے کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن دوسرا پہلو جس کو عام طور پہ وہ لوگ جو پیسے کو نیک کام میں بھی استعمال کر رہے ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہرحال اللہ پاک کی عبادت سے دور ہی ہیں. وہ صدقہ و خیرات تو کر رہے ہیں لیکن وہ نماز کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ روزے کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ جھوٹ، غیبت، چغلی ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں بچتے. یہ والا جو پہلو ہے نا اگر ہم دیکھیں، اچھا اب یہی پہلو ہم اگر ان اللہ والوں میں دیکھیں جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے کو اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے، وہ پیسے کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے. تو پھر ان کو یہی ہوتا تھا کہ جس رب نے یہ دیا ہے تو اسی رب نے یہ احکامات بھی دیے. اللہ اکبر. اچھا آج بھی آپ دیکھیں، میرا سیٹھ جو مجھے پیسے دے رہا ہے، تنخواہ دے رہا ہے، جی، میں اس کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں. پیٹ پیچھے کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن سامنے آپ سوچیں کہ جو سیٹھ پیسے دے رہا ہے اور بے تحاشا کسی کو دے رہا ہے، وہ کتنا اس کا چاپلوس یا وہ کتنا اس کا تابعدار بنا ہوا ہوتا ہے. جی، حالانکہ آپ پیسہ لے رہے محنت کے بدلے میں ہی ہیں، جی، مگر اس کے باوجود آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے پھر بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ یہ نہیں بول رہے ہوتے کہ بھئی تو کون سا اپنی جیب سے دے رہا ہے، مجھے میری محنت کا ہی بدلہ دے رہا ہے. نہیں جی، ایسا کسی کو بولتا ہوا نہیں سنیں گے. حالانکہ وہ دینے والا حقیقی دینے والا نہیں ہے. بالکل. تو جو حقیقی دینے والا ہے اور بغیر کسی محنت اور معاوضے کے دے رہا ہے جی، اور بے انتہا دے رہا ہے، تو پھر اس کا ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے. جی، کیا بات. وہ سیٹ اگر ہمیں کام کے علاوہ گھر پہ بلا دے کہ میرے گھر پہ آج جناب جو ہے وہ تقریب ہے، تو ہم شاید جا کے اس کے گھر پہ جو ہے نا وہ ٹینٹ بھی لگانا شروع کر دیں. جی، اس طرح کا ہوتا ہی ہے.
تو اگر رب العالمین ہمیں اتنا مال و دولت رزق دے رہا ہے اور وہ اگر ہمیں جو ہے وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، وہ ہمیں روزے کے لیے بلا رہا ہے، وہ ہمیں عبادت کے لیے بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، تو ہم سے وہ ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ جی تو اللہ والوں کے ذہن میں در حقیقت یہی مین پوائنٹ ہوتا تھا کہ اصل حقیقی دینے والی ذات رب العالمین کی، تو وہ رب کو دینے والی جب ذات جانتے تھے، رزاق سمجھتے تھے، تو وہ دل سے دماغ سے ہر طریقے سے سمجھتے تھے، تو پھر وہ اس سے فراموش نہیں ہو پاتے تھے۔ اللہ، ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو پھر ہم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے محنت سے کمایا ہے، میری اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، میرا اس کے اندر کمال ہے، میرا دماغ میں نے چلایا، میں نے بزنس کو اس طرح بنایا بڑھایا ہے۔ تو جب ان چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم اللہ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ جو پیسہ ہوتا ہے، اس کی جو نحوستیں بسا اوقات ہوتی ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ دھکیلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اسی رب کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں نا آپ، اللہ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا، بے پناہ نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا، اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ شکر تو ادا کر لیں، اور جتنا شکر ادا کریں گے اللہ انشاءاللہ اتنا ہی کرم فرمائے گا۔ اذان بھی کچھ فرما رہے ہیں؟ میں مفتی صاحب سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جی۔ جب بعض لوگ معجزے کے بارے میں یا کرامت کے بارے میں کہتے ہیں یہ عقلاً ممکن نہیں ہوتا، تو درست کیا عقلاً ممکن نہیں ہوتا یا عادتاً ممکن نہیں ہوتا؟ عادتاً جو ہے وہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہوتا، کہ عادتاً جو ہے وہ چیز ہو نہیں سکتی، کہ عادتاً عقل کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو معجزہ یہ کہ عادتاً وہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، کہ عام طور پر وہ چیز نارمل روٹین میں اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس کچھ ریڈی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام مروہ فاطمہ ہے، میں منڈی بازدین گجرات سے بول رہی ہوں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ آج کے اس سوال کا جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام ایمان سعد ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ میرا نام عبدالہدی ہے، میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ یار خان سے کر رہا ہوں، ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام محمد علی حمزہ ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام دعا فاطمہ ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام ہادیہ بلال ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ نام زینب ہے، میں عبدالکیم سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام منف فاطمہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، ہمارا دین کیا؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ میرا نام زہرا طول ہے، آج کے سوال کا جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ آج کا جواب ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی۔ اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ خلیل بھائی، میرے والد صاحب کے ہر سردیوں میں جب وہ پاؤں کی انگلیاں خراب ہو جاتی ہیں، اس بار بھی ہوئی تھی لیکن اس بار وہ زخم زیادہ بن گئے تھے، لیکن ابھی زخم تو بھر گئے ہیں لیکن وہ بہت گہرا گڑا ہے، وہ نہیں بھر پا رہا، تو اس کے لیے کچھ حل بتا دیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ زخم جب گہرا بھرے گا تب بھی یہ صحیح ہوگا، اس کی جو درد ہوتا ہے کبھی کبھار وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے متعلق کوئی حل بتا دیں۔ صحیح۔ مزید کال۔ میرا نام زیر ہے، میں کھوڑا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میدا خراب ہو جاتا ہے، اس کا گھریلو علاج، اور دانتوں اور داڑھوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، اور اس کا گھریلو علاج بتا دیں۔ ٹھیک، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد ارفلان اتری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل اقصل علا کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی، آپ سے یہ کلام سنا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے۔ انشاءاللہ۔ مزید۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ویڈیو بھی بنا کر بھیجنی تھی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ مزید کال۔
قمر اتاری ملیشیا سے عرض گزار ہوں. پیارے شاہ صاحب، آج تو پیارے خلیل بھائی تشریف لائے ہیں. میرا بہت ہی پسندیدہ کلام ہے اور ان کا پڑھا ہوا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ اگر سنا دیں تو بڑی مہربانی. شاہ صاحب حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. اللہ آپ کو جلد از جلد حاضری مدینہ نصیب فرمائے. ویسے خلیل بھائی یہ کلام تو میرا خیال آپ کے ساتھ فیک صاحب جب کبھی آتے ہوں گے یا کہیں جاتے ہوں گے اس کلام کی فرمائش میرا خیال اکثر ہی ہوتی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید کال. میرا نام محمد الطاف اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. گزارش ہے کہ وہ کلام سنا دے. میرا جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اچھا جی، عبد الماجد بھائی ہیں ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی آپ سب مبلغین سے عرض ہے کہ مدینہ پاک کی با ادب حاضری کی دعا فرما دیں. جی اللہ آپ کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی، عمر فاروق بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ محتاج آتا ہو. عدنان بھائی جی، لفظ محتاج آتا ہو. اس معاملے میں کسی غیر کا محتاج ہوں. خلیل بھائی. جی خلیل بھائی آپ سنائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج کرم ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. میرے ذہن میں بھی یہی شعر آ رہا تھا لیکن اس کا پہلا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، نہیں تو میں ہی ترکیب بنا لیتا. بہرحال چلیں. اچھا خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ایک بچی ہے جو فیڈر نہیں چھوڑ رہی، اگر چھوڑتی ہے تو کھانا نہیں کھاتی، تو بتائیں کہ ہم اسے فیڈر کیسے چھڑوائیں. اچھا، امیر السنت کی منقبت کا بھی کہا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی مدینہ پاک کی حاضری کی دعا. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ایک 15 سال کی بچی ہے، اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو کوئی علاج ارشاد فرما دیں. اچھا جی، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، اس کلام کی فرمائش ہے. کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی اور تمام بھائیوں کی آمد مرحبا. جی بہت شکریہ آپ کا. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ کو اللہ پاک آپ کو اور سلسلے موجود تمام اسلامی بھائیوں کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. اچھا جی، امتحانات دیے ہیں جی، برائے کرم دعا فرما دیں اچھے نتائج کے لیے، اچھے نمبروں کے لیے. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے. پروگرام بہت اچھا ہے اور اس میں ہمیں روزانہ ہی دینی دنیاوی معلومات حاصل ہوتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ والد صاحب کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. اچھا جی، ثاقب بھائی 10 سیکنڈ میں ایسا شعر سنائیں جس میں دربار آتا ہو. 10 سیکنڈ میں دربار. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ مجھے پہنچا دیا انشاءاللہ دربار نبی تک، تصور میں پہنچا دیا انشاءاللہ. حقیقت بھی انشاءاللہ سرکار کے قدموں میں جلد انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، ایک میسج ہے، کہہ رہے ہیں جی خلیل بھائی والدہ کو شٹیکا کا درد ہے، یہ جو ٹانگ میں درد ہے، کہہ رہے ہیں یہ بڑا شدید درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج بیان فرما دیں. شٹیکا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کمنٹس بھی آپ کے انشاءاللہ ہم لیں گے، کچھ میسیجز آپ نے کیے. میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا، ماشاءاللہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ کالز کرتے ہیں. ان دنوں زیادہ توجہ میرا خیال ہے آپ کی ویڈیوز کی طرف ہو چکی ہے اور کالز کچھ کم ہو چکی ہیں، تو میں ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ آپ ضرور کال بھی کیا کریں. اور آج مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر کوئی شرعی سوالات آپ کے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے آپ کے شرعی سوالات بھی لیں گے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں جی. اچھا جی، مجتبیٰ شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی. احمد بھائی دعاؤں کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے، پوری فرمائے. قمر بھائی ہیں
साढ़े वल भी सोने निगाहां कदू होनी है। इस कलाम की फरमाइश की है सलीम अत्तारी भाई हैं, अली भाई हैं, अच्छा जी अदील भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अरसलान मुनीर अत्तारी हैं, खलील भाई से नात सुननी है, नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था। अच्छा जी जमील रज़ा हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दीगर भी आशिकान रसूल के मैसेजेस हैं सिलसिले में, तमाम टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अल्लाह पाक सब मुबल्लिगीन को सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इलाज इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे सारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। आमीन। पसीना जिनको ज़्यादा आता है तो वो सबसे पहले तो खाने पीने पे थोड़ा सा गौर कर लें कि सादा खाना खाएं, सब्जियां, फ्रूट्स, और कोशिश करें अगर 2 टाइम खाने से गुजारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक टाइम जो है वो सब्जियां या सलाद वगैरह पर गुजारा कर लें, सुबह और शाम में, सुबह और रात में खाना खा लें। तो इसके अंदर भी जो है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है, करेला भी मुफीद होगा। और इसके साथ साथ जो है वो एक इलाज आप लिख लें, खुश्क धनिया, एक तो हरा धनिया होता है जो हम सालन वगैरह में डालते हैं, और इसी तरह से गोल गोल खुश्क धनिया भी होता है। तो ये आप 25 ग्राम ले लीजिए, और 25 ग्राम गुलमुंडी के नाम से छोटे छोटे बेर की तरह जैसे एक जड़ी बूटी है, तो ये ले लीजिए, और सौंफ 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को पीस कर रख लीजिए और सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। और जोड़ों का दर्द वगैरह, शाटिका वगैरह के हवाले से एक तो मशवरा ये है कि आप बड़े का गोश्त हो गया, चावल हो गए, आलू, ठंडी चीज़ें और बादी चीज़ें, इससे बाद लोग कलेजी पाए खा रहे होते हैं। इस नीयत से बाद लोगों से ये सुना है कि जो चीज़ आप खाएंगे वही चीज़ आपकी मजबूत होगी। दर्द है तो पाए खा लीजिए, दिल में अगर थोड़ा मसला है तो कलेजी खा लीजिए। जी जी, तो ऐसा नहीं है। दिल में दर्द आपका अगर बिलफर्ज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो रहा है जी, पहले ही नालियाँ बंद हैं, तो और इस तरह की चीज़ें खा के उससे खुलेंगी तो नहीं जी। तो ये अवामी एक जुमला है, तो जो भी करना है अपने डॉक्टर तबीब के मशवरे से कीजिए। यहाँ भी जो इलाज बताए जाते हैं, और चलते फिरते लोग तो अमूमन डॉक्टर होता ही नहीं है, तो वो बस ऐसी सुनी सुनाई बात कर रहे होते हैं, तो उसको किसी आप तबीब से तस्दीक के बाद ही उस पर अमल किया जाए। नहीं जी खलील भाई, बहुत सारे वो तजर्बात हो चुके हैं, उम्र गुजार चुके हैं। कई एक तो बंदों को मैंने बता भी दिया, लोग कह रहे होते हैं, मैंने नहीं, लोग कह रहे होते हैं भाई उसको बताया वो तो ठीक हो गया था। नुस्खे बताना कौन सा मसला है, ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करें, ये पक्की इस्तेमाल करें तो बंदा सेट हो गया। हमने तो उलमा इकराम से, आप सभी माशाल्लाह आलिम दीन हैं, और मुफ्तियान इकराम से यही सुना है, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से भी पढ़ा था कि आपने किसी तबीब को समझाया था तहरीरन, माहनामा फैज़ान मदीना में भी इसको पढ़ा है कि 999 मरीज़ों पर अगर एक ही नुस्खा जी चल जाए, यानी एक ही दवा से 999 मरीज़ों को अगर फ़ायदा हो जाए जी, और जो हज़ारवां मरीज़ है, जो यानी कि एक मरीज़, अब आप एक बंदा कहता है 999 को फ़ायदा हो गया, आपको भी हो जाएगा जी। अगर बिला तशख़ीस किए, बिला डायग्नोस किए, उस पर थोड़ा सा उसकी जो भी तफसील लेनी होती है ज़रूरी, वो लिए बग़ैर अगर आपने बस इसी बुनियाद पर कि 999 को फ़ायदा हुआ है इसको भी दे दो जी, तो ये मना है। तो इसलिए अवामी जो बातें होती हैं उसको गौर नहीं करना चाहिए उस पर, बल्कि उसकी तस्दीक करनी चाहिए। बाद औक़ात इसकी एक मिसाल आप यूँ ले लें कि एक शख्स कहीं से जा रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो दरख्त के नीचे जमा है, तो पूछा कि क्यों खड़े हैं आप लोग? कहा कि हमारे बादशाह का बेटा जो है ना वो ये दरख्त पे चढ़ गया, उसको उतारना है। तो बोले ये कोई बड़ी बात थोड़ी। बोले क्या करना है? बोले कि आप जो है वो रस्सी लेकर आए। रस्सी लाए, अब वो उतर नहीं पा रहा होगा नीचे किसी वजह से, तो उसको रस्सी फेंकी, बोले इसको अपने से बांध लो। बांध लिया तो थोड़ी देर फिर उस शख्स ने उसको रस्सी से खींचा, वो धड़ाम से नीचे गिरा बेचारा, उसको चोट लगी या जिंदा बचा या नहीं बचा। तो लोगों ने कहा कि ये आपने क्या किया?
بولے ہم نے اسی طرح سے کنویں کے اندر سے بھی ایک شخص کو نکالا تھا. تو رسی بھی وہی ہے, کھینچنا بھی وہی ہے, مگر ایک میں جان چلی گئی, ایک میں جان بچ گئی. جی بات ایک ہی ہے. تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات دوا وہی ہوتی ہے لیکن میرے لیے نقصان دہ ہے, دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح. جی تو اس لیے جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے. بعض لوگ چٹکلا بھی بڑے مزے سے سناتے ہیں. جی خلیل بھائی. اچھا, اس میں جو جوڑوں کا درد وغیرہ ہے اس کے لیے بڑے کا گوشت ہے, کلیجی پائے وغیرہ جو بڑے کے گوشت کے ہوتے ہیں اس سے بچیں. بادی چیزوں سے بچیں, جیسے بادی چیزوں میں گوبھی, بینگن, بھنڈی, اروی, آلو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو جو گیس پیدا کریں گی تو پھر آپ کو درد بڑھے گا. صحیح. اس میں آپ جو دوا کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو انجیر کا استعمال کر لیں. کھانے کے بعد 2 انجیر کھائیں. صبح اٹھ کے اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو 2-3 کھجور کھا لیا کریں, اور کھانے کے بعد 2-4 پستے, کھانے سے پہلے 2-4 بادام, اس طرح کی چیزیں لیں گے. اعصاب پٹھوں میں آپ کی قوت آئے گی تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. مزید اگر دوا بنانا چاہیں تو میتھی دانہ 12 گرام سرنجان شیری اور 12 گرام اسگند اور 12 گرام بادام, یہ چاروں چیزیں پیس کے رکھ لیں اور صبح شام 1-1 چمچ لے لیں. چاہیں تو اس کو 100 گرام کر لیں تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مسواک شریف کا استعمال کیجئے اور کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کوئی میٹھی چیز کھائیں تو اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کر لیں. سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کر لیں. مسواک اس کا ثواب کی نیت سے, سنت کی نیت سے مسواک کیجئے, انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اللہ کی رحمت سے, اور انشاءاللہ دانتوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. معدہ خراب رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ واک کرنی چاہیے, چلنا پھرنا ہمیں چاہیے. کھانے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں یا رات کا کھانا بالکل سوتے وقت کھاتے ہیں تو اس سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے 1 چمچ سونف کھانے کے بعد چبا لیں, یا آدھی چمچ سونف کھانے کے بعد چبا لی جائے تو انشاءاللہ معدے کے حوالے سے مفید ہوگا. باقی اگر کسی کو شوق ہے کہ کوئی دوا ہی بنانی ہے باقاعدہ تو اس کے لیے آپ پودینہ اور انار دانہ یہ 25-25 گرام آپ لے لیں. پودینہ اور انار دانہ, جو خشک انار دانہ یہ ملتا ہے دکانوں سے, یہ لے لیں. اور اس کے ساتھ 4 چیزیں اور ملا لیں. کالا نمک, نر کچور, ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے نر کچور, سونف اور زیرہ, یہ 4 چیزیں 12-12 گرام, اور اوپر کی جو 2 چیزیں تھیں پودینہ اور انار دانہ تو یہ 25-25 گرام. ان کو پیس لیں اور صبح شام کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید ٹانگوں میں درد رہتا ہے, کسی بچے کے حوالے سے پوچھا تھا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ زیتون شریف کا آئل لے لیں اور اس پر 55 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کریں. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جیسے لکھا ہوا یہ ایک روحانی علاج بھی ہے. تو یہ اس سے بچوں کا جیسے مساج کریں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا, بچے بعض اوقات ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر, کبھی کسی چیز پر, تو انشاءاللہ کیڑے مکوڑے بچوں کو تنگ نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر یہ زیتون شریف کا آئل جب ٹانگوں پہ لگائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اس میں قوت بھی پیدا ہوگی, خون کا بہاؤ بھی تیز ہوگا. اور ایسے بچوں کو آپ انجیر کھلائیں, انشاءاللہ قوت آئے گی تو دردوں وغیرہ میں فائدہ ہوگا. اور فیڈر نہیں چھوڑتی ہیں تو فیڈر کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ عادت بنانی پڑے گی. تو کچھ نہ کچھ تو بچوں کو مرغوب ہوتا ہی ہے, کچھ نہ کچھ ان کو پسند ہوتا ہے. جیسے ایسے بچے ہیں اگر وہ دودھ چلو نہیں چھوڑتے ہیں تو دودھ کے اندر جیسے کھجور کا ملک شیک بنا دیں, اس انداز پہ پلا دیں تو کچھ نہ کچھ ان کی غذا اس بہانے جائے گی. کبھی آپ آم کا ملک شیک دے دیں یا پھر اس میں آپ انجیر ڈال دیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جو اس کو پسند ہو, پستہ ہے یا کوئی بادام ٹائپ کی چیزیں ہیں, اس کو پیس کے دے دیں, دودھ میں شامل کر دیں. پستہ اور بادام پیس کے رکھ لیں, وہ دودھ میں شامل کر کے دے دیں. تو یوں کچھ نہ کچھ غذا جب جائے گی تو آہستہ آہستہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. شروع میں جنہوں نے کہا تھا کہ انگلیوں پر کوئی زخم ہو گیا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر ہی اس کا علاج کروایا جائے. انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک کال ہے, آئیے کال لیتے ہیں.
شاہ صاحب اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے. جمعے کا برکت والا دن ہے اور میں اس وقت جو ہے وہ ٹرین میں ہوں اور چھانگا بانگا جا رہا ہوں اور اس دوران بھی میں پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. قبلہ خلیل بھائی کے, قذافی شاہ صاحب کے اور عدنان چشتی صاحب کے اور میرے ہم سب کے مشترکہ دوست مولانا خالد حسین اتاری اپنے چھانگا بانگا والے ہیں, ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے, ان کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمائیے گا اور مدینہ کے ناظرین بھی کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے اصالہ ثواب کریں. خالد بھی بہت پیارے اس ٹائم آئی ہیں اور والدین وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے اور ان کو نیکی کے راستے پر چلایا ہے. اور مدنی چینل ہمیں یہی بات بتاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ ہم نے خود بھی نیک بننا ہے, دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے, اپنی اولاد کو بھی اسی نیکی والے راستے پر چلانا ہے. اللہ کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت سے ہم سب کو اب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فَإِنَّ مِمَّا أُوتِيَ ابْنُ داؤد سَيَذْهَبُ, ان قریب یہ شاہی جو دبدبہ ہے, جاہ و جلال ہے, حشمت ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. وَالتَّسْبِيحَةُ تَبْقِي, اور جو تسبیح ہے, جو بندے کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, یہ باقی رہ جائے گا. تو بات یہی بتائی ہے کہ دنیا اور دنیا کے جو ساز و سامان ہیں اور جو زینت کی چیزیں ہیں, ان سے دل لگانے کی بجائے بندہ اللہ کی یاد سے اپنا دل لگائے, تسبیح سے اپنا دل لگائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنا دل لگائے, دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بھی آسان فرمائے, سفر حضر میں آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے بڑے پیارے مبلغ ہیں, مبلغ مدنی چینل ہیں, خالد مدنی, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, انہیں غریق رحمت فرمائے. تمام سوگواروں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے, صبر پر اجر عطا فرمائے. والدہ کی جو آگے کی منازل ہیں, قبر کی منازل, آگے حشر کے معاملات, اللہ پاک آسان فرمائے. یقیناً یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک نے اس راستے پر چلنا ہی چلنا ہے, اس دنیا سے ہر ایک نے کوچ کرنا ہی کرنا ہے. آج وہ کل ہم ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہمارے عدنان بھائی نے ذکر کیا, ہمارے سلمان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو جاہ و جلال ہے, یہ حشمت ہے, یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. اللہ کا ذکر, یہ جو نیکی نامہ اعمال میں یہ باقی رہ جائے گی. تو نیکیوں سے اپنے نامہ اعمال کو ہم نے بھرنا ہے تاکہ ہماری جو دنیا ہے یہ جب ختم ہو, جب آخرت میں نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو اللہ کرے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے. بہرحال سلمان بھائی بہت بہت شکریہ, آپ سفر میں ہیں اور پروگرام بھی ہمارا دیکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے, شفقتوں سے آپ مہربانی فرماتے ہیں, مزید بھی شفقتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب کے لیے ایک سوال ہے, کہہ رہے مفتی صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ صدقہ باکس, جو گھریلو صدقہ باکس وغیرہ ہوتے ہیں یا صدقہ باکس ہے, اس میں سے بعض اوقات جو نوٹ نکلتے ہیں تو وہ پھٹے ہوتے ہیں, تو کیا اس میں اپنی طرف سے کچھ صحیح والے نوٹ ڈالنے پڑیں گے یا وہی والے چلا لیے جائیں؟ وہ چل سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جو ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اپنی ہی رقم ہے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ چلے گا یا نہیں, اور اس کو آپ نکالتے وقت یعنی جمع کرواتے وقت آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ کروا دیں. لیکن اگر باہر کا کوئی باکس ہے, عام طور پہ مسجد کے چندہ باکس سے بھی اس طرح کے نوٹ نکلتے ہیں تو جو چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, جو نہیں چلیں گے تو اس کو اپنی جانب سے کسی کو اس کی جگہ پہ دوسرے نوٹ ڈالنا کوئی ضروری نہیں. صحیح. اچھا موسیٰ, یہ جو اپنے گھر میں رکھا ہوتا ہے ذاتی ہوتا ہے, پھر ہم وہ کہیں نہ کہیں جمع کروا رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو استعمال بساؤ کا کر رہے ہوتے ہیں, بساؤ کا ہوتا یوں ہے کہ دیا تو صدقے کی نیت سے, کوئی آزمائش آئی تو فوراً صدقہ نکال دیا, وہ پریشانی آئی, بعض اوقات تو معمول بھی ہوتا ہے, لیکن اب وہ دیکھا کوئی چینج نہیں ہے, کچھ مسئلہ ہے تو صدقہ بہت کھولا ادھر سے نکال لیا. یہ اپنے گھروں میں جو ہوتا ہے بالخصوص گھریلو صدقہ باکس میں, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ہم نے خود دینے کے لیے رکھا ہے اور پیسے بھی اپنے ہی ہیں, تو کیا یہ ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گھریلو صدقہ باکس میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ صرف آپ کے ہی پیسے ہیں جی, اور ایک یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر جناب جی وہ دادا بھی ڈال رہے ہیں, دادی بھی ڈال رہی ہیں, تو چچا بھی ڈال رہے ہیں, تو پھوپھی بھی ڈال رہی ہیں, یا ایون ایک ہی فیملی کے اندر ہے بالغ بچے بھی اپنا صدقہ ڈال رہے ہیں, جی, باپ بھی ڈال رہا ہے,
ماں بھی جو ہے وہ ڈال رہی, تو ہر ایک اپنے اپنے صدقے کے اعتبار سے وہ مالک تھا اور اس نے ڈالا ہے. اب نکالنے والی صرف ماں ہے یا نکالنے والا کوئی بچہ ہی ہے کہ جناب وہ بولے مجھے استعمال کی ضرورت پڑی تو میں نکال لوں, تو اس صورت کے اندر تو اجازت نہیں ہوگی, جبکہ دوسروں کا پیسہ ہے, کیونکہ وہ تو پھر آپ گویا کہ ان کا چندہ اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے آپ کی ذات کے استعمال کے لیے تو نہیں رکھا وہاں پر, انہوں نے تو آگے جو ہے وہ کسی نیکی کے کام میں دینے کے لیے رکھا ہے, تو اس اعتبار سے تو جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میرے اپنے ہی پیسے ہیں, ٹوٹل پیسے میرے ہی ہیں, اب ایسی صورت میں ضرورت کے وقت اس میں سے نکال لیتا ہوں تو اس میں گناہ نہیں ہے, کیونکہ بہرحال ابھی وہ صدقہ ہوا نہیں ہے. صدقہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اپنے مقام اور مصرف کو پہنچ جائے گا, تو اس سے پہلے وہ میرا ہی مال ہے, تو نکال لیا تو اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں مناسب ہے یا نہیں, تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو چیز ایک مرتبہ راہ خدا میں ہم نے نکال دی ہے, نیت کر لی ہے, تو اب اسی میں سے جو ہے وہ لینا یہ مناسب نہیں. ہاں ایک یہ کہ چینج کرنا ہے, کہ آپ کو اس میں سے جو ہے وہ چینج لینا ہے, تو آپ نے ہاتھوں ہاتھ اس میں جو ہے بندہ نوٹ ڈال دیا اور چینج لے لیا, تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ نکال لیا, استعمال میں کر لیا. اچھا اس میں بھی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار جب مہینے کے اینڈ میں جمع کروائیں گے نا, تو ابھی میں نے لکھ لیا کہ میں نے 200 روپے اس میں سے نکالے تھے تو میں 200 روپے اس میں ڈال دوں گی, تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان اس کو جو ہے آپ نے نکال دیا ہے تو اس کو نکال ہی دیا ہے, اس کو یہی سمجھیں کہ بھئی وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, اور اس کو جمع بھی جلد از جلد جو ہے وہ کروا دینا چاہیے, کیونکہ جب تک وہ بہرحال اپنے مقام یا مصرف تک پہنچے گا نہیں تو صدقہ مکمل نہیں ہوگا. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جیسے گھریلو صدقہ باکس ہے, ایک تو اپنی دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس قائم ہے, اور وہ جو ہے گھریلو صدقہ باکس اس کے اوپر دعوت اسلامی کا مونوگرام وغیرہ لکھا ہوتا ہے, اور ایک وہ صدقہ باکس ہے ذمہ داران جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور ایک ہے کسی مسجد کے نام سے ہے, اور ایک مطلقاً ویسے ہی ہے, آپ نے ڈبہ رکھا ہوا گھر کے اندر اس میں صدقہ ڈالتے ہیں. اب جو اس میں ڈال دیا, جیسے اگر وہ دعوت اسلامی ایک تنظیمی لحاظ سے ایک صدقہ باکس ہے اور وہ ایک مسجد کے تعلق سے ہے, تو کیا اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اب یہ والا صدقہ جو ہے جس باکس میں ڈالا ہے تو وہ اسی مقام پر پہنچایا جائے گا, یا اس کو کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اگر تو آپ کے اپنے ہی پیسے ہیں تو ایسی صورت میں باکس سے وہ پیسے آپ کے پاس سے, آپ کی ملکیت سے ختم نہیں ہوں گے. باکس چاہے کسی کا بھی جو وہ رکھا, وہ پیسے آپ کے ہی ہیں, تو وہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے اس نام سے ہی نیت کر کے رکھا ہے تو وہیں پہنچائیں, لیکن آپ کہیں اور بھی دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج یا گناہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ نے گھر میں ایسے رکھا ہوا ہے جس میں مشترکہ سارے لوگ پیسے ڈال رہے ہیں, تو اب اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ کس کو ڈال رہے ہیں پیسہ, دعوت اسلامی کو دینے کے لیے اس میں ڈال رہے ہیں. تو اب آپ بولے میں دعوت اسلامی کو نہیں دے رہا, میں کسی اور جگہ دے رہا ہوں, تو آپ نے حالانکہ جو اعلان یا چندہ لگایا تھا وہ تو آپ نے دعوت اسلامی کے نام پہ لگایا تھا, تو پھر ایسی صورت میں آپ نے جس کے باکس کا وہ لگایا ہوا لیبل وغیرہ اور سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ یہیں پہ جمع کرانا ہے, تو پھر آپ اس کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر ایسی صورت میں آپ ان کے چندہ پہنچانے کے وکیل ہیں. تو اب وکیل جو ہے وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا اسے کہ جب اس کو کہا گیا کہ فلاں جگہ پہنچاؤ تو وہ بولے نہیں اس جگہ نہیں, میں دوسری جگہ پہنچا دیتا ہوں, تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین, اپنے پروگرام جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اس کی طرف واپس آتے ہیں. شاہ صاحب, چونٹی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے سلیمان علیہ السلام کا, میں چاہوں گا اسے کچھ ذکر فرمائیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف کمالات جو ہے وہ عطا فرمائے, اور آپ کو جو طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائیں, جو آپ کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں, اس کے اندر ہم نے پہلے بھی سنا یہ کہ آپ کو مختلف جو جانور ہیں ان کی زبانوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ آواز کو سن لیا کرتے تھے, یہاں تک کہ چونٹی, اور چونٹی ظاہری بات ہے خود ہی چھوٹی سی ہے, اور پھر اگر وہ سرگوشی کرتی ہے, اگر وہ گفتگو کرتی ہے, کیسے کرے گی قبلہ شاہ جی حضور, اس کی بات تو ویسی سرگوشی ہوگی, تو وہ اپنی ہمارے لیے ویسے سرگوشی ہوگی. چونٹی آپس میں بات کرے گی تو وہ تو بھی سرگوشی کر سکتی نا. جی اپنی کمیونٹی کے اندر گفتگو کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ اسی حساب سے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ آپ چونٹی کی گفتگو بھی سماعت فرما لیتے ہیں. جی, تو
اس میں قرآن مجید فقر حمید کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 18 نمبر آیت ہے, 19واں پارہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. یہ اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گویا کہ آنے والا تھا, تو وہ چونٹیوں کی جو سردار ہے, ان کی جو بڑی ہے, ان کی جو لیڈر ہے, تو وہ اپنی چونٹیوں کو یہ ہدایات دے رہی ہیں کہ دیکھیں لشکر آنے والا ہے. اور لشکر کا آپ نے سنا بھی کہ کیسا بڑا اور عظیم الشان جو ہے وہ لشکر ہوا کرتا تھا, اور کئی میلوں تک وہ پھیلا ہوا ہوتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر وہ تمہیں بھی روند نہ دے, کہیں تمہیں کچل نہ دے. تو خبردار ہو جو اپنی اپنی جگہ پہ, مطلب محفوظ جگہ پہ چلے جاؤ. تو اس واقعے کو علماء کرام نے بیان فرمایا اور مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر مختلف جو ہے وہ پہلو نکالے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا دیکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی قوت گویائی عطا فرمائی کہ چونٹی نے سننے کی طاقت, سننے کی, جی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قوت سماعت عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو, وہ ایسی تھی کہ چونٹی کی آواز بھی آپ نے جو ہے وہ سماعت فرما لی. اور پھر قرآن مجید فقر حمید میں اس طرح کا بھی ہے کہ آپ اس پر مسکرائے ہیں, ہنسے ہیں. یہ اس کی بات کو سمجھ کر آپ نے کہ کس طرح سے یہ خیرخواہی کر رہی ہے, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھا رہی ہے, بتا رہی ہے. اچھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جو چونٹی ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے, اس کو بھی یہ علم ہے, اس کو بھی یہ شعور ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ ظلم نہیں کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو لشکر ہوتا ہے وہ بھی کہیں ظلم اور زیادتی نہیں کرنے والا ہوتا. اور لفظ کیا استعمال ہوا, کہیں بے خبری میں وہ تمہیں کچل نہ دے. اللہ تو اس میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ دیکھیں جو ہے وہ بلا وجہ بھی جانوروں کو ایذا دینا یہ بھی درست نہیں ہے. جہاں پہ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی ہے. بلا وجہ میں جو ہے جانوروں کو, بعضوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ ایسے ہی جناب وہ چونٹیاں گزر رہی ہیں تو جناب مسلتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. اور جو ہے وہ کچھ مجھے ایک بندے نے اپنی حکایت بتائی تھی, بالکل سچی اپنی زندگی کی, کہ اس پر جو ہے نا وہ قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا. قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا, بتاتا ہوں. تو قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا اور سزائے موت ہو گئی. یا اللہ, ٹھیک ہے نا, سزا ہو گئی. اب وہ اس کو پھانسی کے تختے پر گویا کہ لٹکانا ہے. تو ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں اور دماغ میں آ رہا ہے کہ یار قتل تو میں نے کیا نہیں, سارے گواہ میرے اوپر, سارا معاملہ ہو گیا اور بس اب تو سزائے موت ہے, اب تو جو ہے صورت بن نہیں رہی. تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے کوئی ایسے گناہ یاد کریں, کوئی ایسی چیز یاد کریں کہ جو تم نے غلطیاں کی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. جی. تو کہنے لگا ایسے بیٹھے بیٹھے آیا یاد کہ مجھے کہا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے اور گناہوں کو یاد کریں کہ کون کون سا ایسا گناہ ہوا ہے, کون کون سی ایسی خطا ہوئی ہے. تو ایسے سوچتے سوچتے دماغ میں میرے یوں آیا کہ ایک دن جو ہے وہ کہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ چونٹیاں پوری قطار بنا کے یوں آ رہی ہیں اور بلا وجہ میں ایسے ہی ان کو نہ مارے جا رہا ہوں ہاتھ سے, اور کئی چونٹیاں میں نے مار دی. تو ایسے مجھے لگا کہ گویا کی آواز آئی, بندے تو سمجھتا ہے کہ وہ بھی کچھ جان نہیں تھی, تو نے قتل کوئی نہیں کیا, تو نے مارا کچھ نہیں. کہہ رہے میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی, التجائیں کی کہ پروردگار مطلب وہ بھی غلطی میری غلطی بہرحال تھی, اور اللہ کی بارگاہ کی. بارہ کہنے لگا کہ معاملہ یوں پلٹا کہ جس نے قتل کیا تھا نا وہ سامنے آ گیا, قتل کیا تو اس نے تھانے میں جا کے اقبال جرم کر لیا, اور یوں جو ہے وہ میں جو ہے باعزت سچی توبہ کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ثمرہ اسے یوں مل گیا کہ اللہ پاک نے بلا وجہ جو ہے وہ چونٹیوں کو یا کسی کو ایذا نہیں دینی چاہیے. اور یہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس طرح ہی کرنی بھی سامنے آ جاتی کسی اور صورت کے اندر. اللہ پاک رحمت کی نظر میں. شاہ صاحب آپ جس طرف توجہ دلا رہے ہیں نا,
یہ بھی ہے کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی چیونٹی تک پر بھی ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا ہے تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو ایک بات میں سوچ رہا تھا عدنان بھائی کہ آپ دیکھیں، ایک تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 3 میل دور چونٹی کو بھی تو اللہ پاک نے طاقت دی ہے نا، کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کریم اگر چونٹی کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ اتنے دور سے دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ کر وہ سلیمان علیہ السلام کے یعنی لشکر کے بارے میں اللہ پاک نے اسے علم دے دیا، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو کتنا پھر علم عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں بڑی عظمت و رفت والے ہیں۔ چونٹی کا دیکھنا تو شاہ صاحب یوں بھی ہے کہ جو آپ کے لشکر کی عظمت و رفت، وہ ہوتا ہی اتنا بڑا تھا، دور سے میلوں سے نظر آتا تھا، لیکن اصل حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ آپ نے اس کی بات کو 3 میل دور کی کے فاصلے سے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر مسکرا بھی دیے اس پر، اور پھر آپ نے لشکر کو روک بھی لیا کہ بھئی یہ پہلے جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلی جائیں، جو ان کی وادی ہے اس کے اندر، پھر آپ نے جو ہے وہ وہاں سے گزر ہوا آپ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نیک بندے ہیں، انہیں دور سے سننے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک نہیں، ایسی بہت ساری احادیث مبارکہ میں روایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی حور کی جو قوت سماعت ہے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو جنت میں کسی بندے کو حور جو جنتی بیوی ہے وہ عطا فرمائے گا، تو اس کی سماعت اور اس کی بصارت بھی، گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہو گئی ہے اور یہ جنتی مرد ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حور جنت سے اس عورت کو جو اس کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو وہ تنبیہ کرتی ہے کہ اس کو ستاؤ مت، دکھاؤ مت، اس کو تکلیف مت دو، یہ کچھ دن کا تمہارے پاس مہمان ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جو اللہ کریم نے اس کے لیے جنتی بیوی بنائی ہے، وہ سن بھی لیتی ہے، گھر کے اندر حالانکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ اس جھگڑے کو سن بھی لیتی ہے، جان بھی لیتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کو جواب بھی دے رہی ہوتی ہے۔ یہ مخلوق ہے، حور ہے، جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی اللہ تبارک نے کنیز بنانا ہے، ان کے نکاح میں آنا ہے، تو اس کی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تو بڑی عظمت و شان۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھر ہم سیگمنٹ فوڈ اپڈیٹ لیے حاضر ہیں کراچی کی فروٹ منڈی میں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے آلو بخارے کی، جسے آلوچا بھی کہتے ہیں۔ اس کی کیا اقسام ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی ہم نے بتانے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے، کن شہروں میں پایا جاتا ہے، اس کو کھانے کے انداز کیا ہیں، کس کس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، چلتے ہیں منڈی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ ملک صاحب کب سے ہیں منڈی میں آپ اندازاً؟ میں تقریباً 92 سے۔ کچھ آلو بخارے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس کی کچھ ہمیں بتائیں گے؟ کیا مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ریڈ بھی ہوتا ہے، بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے؟ جو ریڈ ہوتا ہے سینتروزا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مہنگا بکتا ہے، جو آلوچا ہوتا ہے اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ابھی زیادہ تر سیزن جو یہاں ہمیں آس پاس آپ کے نظر آ رہے ہیں وہ تو آلو بخارا، آلوچا جس کو کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا پلم بلیک امبر کے تھے وہ ہے زیادہ تر تو، اور الحمدللہ اس مرتبہ اپنے ملک پاکستان میں جو چیزیں کسی ملک کی ضرورت ہم لوگوں کے نہیں ہے۔ پھر یہ علاقہ وائز بھی ہوتا ہے، جو کوئٹہ کے میدانی علاقوں کا ہے وہ الگ ہے، جو کلات سائڈ کا ہے وہ الگ ہے، اس طرح کے مطلب۔ اچھا، آلوچا الگ کو کہتے ہیں، آلو بخارا الگ ہوتا ہے؟ بھائی وہی سیم ہے، صرف سینتروزا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، باقی آلوچا آلو بخارا ایک ہی چیز کے دو نام ہے۔ دونوں کو الگ الگ ہیں؟ جی، صرف جو ہے وہ علاقہ وائز تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے ان میں۔ سیم ہی ہے، تینوں ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن نام الگ الگ ہے۔ جی جی، وہ جو سینتروزا ہوتا ہے وہ اندر سے لال ہوتا ہے، ہاں یہ اندر سے جو ہے وہ وائٹ، اندر سے یہ وائٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بالکل بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے کچھ؟ ظاہر وہ کوالٹی وائز ہوتے ہیں نا، وہ ایک نمبر کوالٹی ہوتی ہے جو بالکل بلیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کس علاقے کا ہوتا ہے؟ یہ بس پکنے کے اوپر ہے، اگر تیار ہوگا تو سب علاقوں کا میٹھا ہوگا، تو اگر کڑک استعمال کریں گے تو اس میں کھٹاس ہوگی۔ پھر ایک جب یہ پیٹی لی ہے تو یہ ایک دانہ کتنے دیر تک رہ سکتا ہے؟
اگر تو آپ یہ اس کو فریج میں رکھتے ہو تو پھر تو بھلے آپ 10 دن 12 دن نکالو، تو ویسے عام حالت میں باہر 2-3 دن 4 دن نکال لیتا ہے۔ اچھا یہ ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آلو بخارا ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ بلیک امبر کہتے ہیں، یہ وہ ہے آلو بخارے کی قسم؟ جی بس یہی اس کو بلیک امبر کہتے ہیں۔ تو اس کے کیا ریٹ وغیرہ؟ اس میں مختلف ریٹ ہے، 500 سے لے کے 1000 تک بیچ میں بکتا ہے یہ۔ یا جیسے ابھی یہ بلیک امبر آ گیا نا، ابھی وہ پیچھے پڑا ہے وہ آلوچا کہتے ہیں اس کو، اسی کا نسل ہے، وہ پیلا ہوتا ہے۔ اس طرح بہت ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باغات سے یہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ان کو راستے میں خراب ہو ایسے چیز بچتے ہیں جو یہاں تک پہنچ جائے، کہ یہاں پہ بھی 1 دن 2 یہاں پہ اگر اسٹے بھی کرے تو مگر جب بکے نہ تو وہ خراب نہ ہو، اس طرح چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کون سے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ کچھ بتائیں گے؟ یہ جب آپ یہاں سے چلیں گے نا، پھر یہ وٹ سے پھر اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر کوئٹہ تک سارا یہی سسٹم ہے۔ کلات ہو گیا، منگوچر، کٹکوچا، کوئٹہ، پشین، اس طرح علاقوں میں، گلستان، اس طرح جگہ مختلف علاقوں میں، لاخان، زیادہ تر کلات سے اسٹارٹ ہوتا ہے، بس پھر آگے جتنے بھی جاؤ گے سارے بلوچستان باغات۔ اچھا یہ بتائیں یہ کیا اتنا بڑے سائز کا آلو بخارا ہوتا ہے؟ بولتے جی ہاں، پلم بولتے ہیں اس کو۔ یہ آلو بخارے کی؟ آلو بخارے کی نسل ہے۔ اچھا تو یہ میٹھا، زیادہ میٹھا ہوتا ہے؟ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ریٹ وغیرہ بتائیں۔ اس کے 700 روپے ریٹ ہے، 700 روپے۔ اس میں کم سے کم 7 ساڑھے 7 8 کلو تک مال نکلتا ہے۔ اس میں سستے داموں سے بک رہا ہے، بہت زبردست ریٹ چل رہا ہے، غریب بھی کار ہے، امیر بھی کار ہے الحمدللہ اس مرتبہ۔ ابھی اس کے ریٹس وغیرہ کیا ہیں کچھ بتائیں گے؟ یہ تقریباً 700-800 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 1200-1300 روپے تک، کوالٹی وائز جیسے جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنا اچھا ریٹ ہوگا۔ اچھا اس کے مختلف ریٹ ہیں یا ایک ہی قسم کا سارا اقسام بھی مختلف ہیں؟ اس میں وزن اور کوالٹی کا فرق ہوتا ہے نا، تقریباً یہ 600 سے لے کر 1400-1500 تک بک رہے ہیں۔ یہ 650 روپے کے، یہ والا ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ 700 کا ہے، یہ پیچھے والا جو ہے یہ 750 روپے کا ہے۔ اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو اس لیے ریٹ زیادہ؟ سائز بڑا ہے، بالکل ایسے۔ اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے؟ جی جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے، سب کھایا کرو۔ اچھا کچھ تو بالکل بلیک ہوتا ہے، کچھ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا بلیک اور ریڈ ہوتا ہے، کچھ پیلا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ قسمیں؟ جی اس میں 2-3 قسمیں ہیں، چھوٹا بھی آتا ہے، بڑا بھی آتا ہے، اور یہ بلیک جو ہے نا یہ تھوڑا سی ٹیم سے توڑتا ہے، صحیح ہے، وہ پکا ہوتا ہے بلیک، اور یہ ریڈ جو ہے نا یہ تھوڑا سی کچپ توڑا ہے، اس نے تھوڑا ہی کیا تھا، 1-2 دن اس میں ٹیم ہے۔ ابھی مختلف جو بھی آپ ادھر پیچھے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، تو یہ سائز کے اعتبار سے ریٹ بھی ان کے مختلف ہوں گے؟ جی مختلف ریٹ ہے۔ جی چلے جی مدی چلے کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آلو بخارا جسے آلوچا بھی کہتے ہیں، اس کی مختلف اقسام اور ریٹس وغیرہ اور کہاں سے آتا ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آلو بخارے کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ جاپانی آلو بخارا بھی سے کہتے ہیں، کہ سینٹا بھی کہتے ہیں، بلیک امبر بھی ہوتا ہے، خاص طور پر یورپین آلو بخارا بھی ایک طرح سے ہوتا ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے استعمال بھی کیا جاتا ہے، خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو خشک آلو بخارا ہوتا ہے وہ خاص طور پر گرمی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ وٹامن سی آلو بخارے کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا کھانا فائدہ مند ہے، نظام انہضام کے لیے یعنی ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ قدرتی طور پر اس کے اندر وٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح وزن کو کم کرتا ہے، خون بڑھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پٹھوں اور ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اس کو کھانا ہے، اسے فائدہ حاصل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک آلو بخارا ہے، اس کے مختلف رنگ ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، اور تھوڑا یلو کلر کا بھی ہوتا ہے۔ ایک پھل ہے، مختلف رنگ، مختلف ذائقے ہیں، مٹھاس میں کم ہے، کچھ زیادہ ہے، یہ اس خلاق عالم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ اسی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تو چیزوں کو کھائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ یہاں ہمارے پاس تو یہی کچھ تھا، اب اسٹوڈیو میں آپ کے لیے کیا ہے، چلیے آپ کو اسٹوڈیو میں لیے چلتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں بھی ہمارے پاس جی فروٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک خلیل بھائی کی طرف بڑھے گا کیونکہ مفتی صاحب تشریف لے کے جا چکے ہیں۔ آج پوری پلیٹ آپ کے لیے، پچھلی بار تو آپ نے کہا تھا نا اکیلا آپ اکیلے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ادھر دونوں شخصیات کے لیے پیارے پیارے بچوں کا ایک پیکیج ہمارے پاس ریڈی ہے۔ آئیے بچوں کا ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے واریہ تاریہ، میں سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام ہنیہ زاہدہ، ہمارا دین اسلام ہے۔ من دسر خواجہ اعلیٰ سندھ سے آپ کے سوال کا جواب ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام سعید خان سے بول رہا ہوں، ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام محمد سلمان تابعی ہے، میں لڑگان رستہ رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام رائقہ ہے، دین اسلام ہے۔ میرا نام میراجات ہے، میں کھانے وال میں رہتی ہوں۔
میرا نام زینب تاریہ ہے، میں خودآباد سے بول رہی ہوں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ سوال کا جواب ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ میرا نام محمد علی شیخ ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ میں میاں خان سے بات کر رہا ہوں، ہمارا دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک آپ بچوں کو برکت عطا فرمائے۔ عدنان بھائی میں چاہوں گا چونکہ گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ ٹائم بالکل اختتام کی طرف ہے، تخت بلقیس والا واقعہ بھی ایک بڑا مشہور ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جہاں عظمت و رفعت اس کا بیان ہے، وہیں جو آپ کے صحابی ہیں حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمت و رفعت کا بھی بیان ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی عظمت و رفعت یوں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے جن کے صحابی کو یہ عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے، یہ صدقہ ہے ان نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ تو جب امتی کا عالم یہ ہے، اس کے تصرف کا، اس کی عظمت کا، رفعت کا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ملکہ بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے کون تخت لا سکتا ہے؟ جنات بھی ہیں بڑی بڑی قوت و طاقت والے۔ اس نے کہا، ایک کھڑا ہوا جن کہنے لگا میں لے آؤں گا جی۔ کب تک؟ قبل ان تقوم من مقامک، جب آپ کے یہاں مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، جی وہ جو جسے علم کتاب کا اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ اس کی وسعت، اس کا بڑا ہونا، دوری، یہ سارے کا سارا، اور پھر تالوں کے اندر بند ہونا، باوجود اس کے کتنی دیر میں؟ کہتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تخت بلقیس موجود تھا پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے تصرف، علم، قوت، طاقت کا یہ وہ منہ بولتا ثبوت ہے جو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو اس سے اولیاء کرام کی کرامات جو بالکل حق ہیں یہ واضح ہوتی ہیں۔ کوئی منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ یوں کہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات کا کیا جواب دے گا؟ ان واقعات کی طرف جو قرآن پاک میں کئی ایک واقعات بھی جو کرامات اولیاء پر ملتے ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ احادیث میں کئی ایک واقعات صحابہ کرام کے بعض عمل، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا اور ان سے خطاب کرنا کرامات پر مشتمل ہے، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ اولیاء کرام کی کرامات، یہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، یہی جواب ہے اس کا۔ یہ اہل ایمان کا الحمدللہ یہ خاصہ صدیوں سے رہا ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کو حق مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے کل کا سبق دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم درود و سلام کی طرف بڑھیں گے۔ جی، سوال مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سوال مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ شاہ عرش اعلی سلام علیکم، شاہ عرش اعلی سلام علیکم، شاہ عرش اعلی سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ
سلام علیکم شہنشاہ بطحہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دو عالم کا آقا و مولا بنا کر 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 تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر 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 پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام